कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सारे आलम, सारे इंसान, फिर जिन्नात भी। वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न। जिन्नात की तरफ भी नबूवत है। फिर क़यामत तक नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अख्तिम बिकिताबिहिमुल कुतुब, हमारी किताब पर किताबें खत्म कर दी। वबिदीनिहिमुल अदियान, हमारे दीन पर दीन को खत्म कर दिया। वबिशरीअतिहिमुश शराए, और इस शरीयत पर सारी शरीयतों को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया, खत्म कर दिया। एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि तुम खड़े हो, मैं अपना एक पैगाम जमीन आसमान को और उसके दरमियान बसने वाली मखलूक को सुनाना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में से हैं। खड़े हुए, उनकी जुबान पे अल्लाह की तरफ से कलाम वारिद हुआ, खुद बखुद ऊपर से इल्का किया जा रहा। या समाओ इस्मई, ए आसमान सुनो। वया अर्द अंसती, ए जमीन खामोश हो जाओ। इन अल्लाह ताला युरीद अन युदब्बिर अमरन, अल्लाह ताला एक चीज की तदबीर करना चाहता है। वयक़दी शअनन हुवा मुनफ़्फ़िज़ुहु, और एक शान दिखाना चाहता है और उसको नाफिज करना चाहता है। और वो शान क्या दिखाना चाहते हैं? युरीद अन यजअल मुल्का फ़िर्रआ, वो ये चाहते हैं कि बकरी चराने वालों को बादशाह बना दें। वन्निअमत फ़िस्सहरा, और सहराओं को सरसब्ज कर दें, लहलहा दें। वन्निअमत फ़िल फ़क़्र, फकीरों को गनी बना दें। वो युरीद अन यबअसा उम्मिय्यम मिनल उम्मियीन, और नबी उम्मी को कायनात में वजूद बख्शें। वो नबी ऐसा है, ला यक़ूलुल ख़िना, जो कोई फजूल बात नहीं करता। लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला सख़्ख़ाब वला सय्याह, जो जोर जोर से नहीं बोलता, जो शोर नहीं मचाता, जो बद अखलाक नहीं है। मुतवाज़े ऐसा है, ऐसी आजिज़ी है। लौ यमशी अला सिराज लम युत्फ़िअहु मिन तहत क़दमैहि मिन सकीनतिही, अगर वो चिराग की लौ पर भी पांव रख दें तो इस मस्कनत और आजिज़ी से पांव रखते हैं कि चिराग भी बुझने ना पाए, ऐसे आजिज़ी के साथ जमीन पे पांव रखते हैं। वला यमशी अलल क़सबिल याबिस लम युस्मा मिन तहत क़दमैहि, और अगर वो खुश्क लकड़ियों पे चल रहे हों तो इस आजिज़ी से वो चलेंगे कि लकड़ियों के उनके पांव के नीचे कड़कड़ाने की आवाज नहीं आएगी। पहले नबियों को सिफात बताई जा रही हैं। अफ्तह बिही अयुनन उम्या, मैं उसके जरिए से अंधों को बीना कर दूंगा। आवानन सुम्मा, बहरों को समाअत अता फरमाऊंगा, सुनने की ताकत दूंगा। क़ुलूबन गुल्फा, गुमराही के पर्दों में लिपटे हुए दिलों को नूरानी कर दूंगा उसकी बरकत से। अहदी बिही बाबद दलाला, गुमराह इंसानियत को हिदायत मिलेगी उसकी बरकत से। अल्लम बिही बादल जहाला, लोग मुझसे जाहिल होंगे, उसके आने से मेरा भी तारफ होगा, मेरा इल्म लोगों को मिलेगा। अल्लम बिही बादल जहाला वअर्रफ बिही बादन नकिरा, उसके जरिए से मेरी पहचान होगी। लोग मुझे मेरा इनकारी होंगे, वो आके मेरी पहचान करवाएगा। उक्सर बिही बादल क़िल्ला,
میں اس کے ذریعے سے تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا. اغنی بہ عباد العیلا، اس کے ذریعے سے فقیروں کو غنی کر دوں گا. اؤلف بہ بین امم مختلفہ قلوب متشتتہ اہواء متفرقہ، میں اس کے ذریعے سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا، مختلف قوموں کو جوڑ دوں گا، مختلف خیالات والوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف سوچ بچار والوں کو ایک جگہ جمع کر دوں گا. استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، میں اس کے ذریعے سے بے شمار خلقت کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کروں گا. اجعل السکینۃ لباسہ، عاجزی اس کا لباس ہوگا. لباس آدمی کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے نا، وہ ایسا عاجز ہوگا گویا کہ عاجزی کا لباس پہن لیا ہے. دو ضدوں کو جمع کر کے دکھایا. کائنات کی بادشاہی بھی دی گئی ہے کہ جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی گئی ہے، اور فقر کی انتہا بھی ہے کہ پیٹ پہ دو پتھر ہیں جو آج تک کسی فقیر کے پیٹ پہ نہیں بندھے. اجعل السکینۃ لباسہ، عاجزی اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی. والحق منطقہ، حق اس کا کلام ہوگا، اس کی زبان ہوگی. الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی. العفو بالمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. الاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب ہوگا. الہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا. احمد اسمہ، نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اتنا بڑا نبی اس کائنات میں بھیجا اور ہمارے جیسے گندوں پہ فضل فرمایا کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا. ہمارے کہاں نصیب تھے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی بنتے. تو عرش والے نے ساری روحوں کو پیدا فرمایا، ساری روحوں کو بیک وقت پیدا کیا، آگے وقفے وقفے سے اتارتا جا رہا ہے. پھر ان میں سے جس کو چاہا حضور کا امتی بنا دیا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اس نے فضل فرمایا کہ ساری روحوں کو ترتیب دیتے وقت کہ ان کو میرے نبی کی امت میں ڈال دو. میرے بھائیوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنایا اور سارے نبیوں کا امام اور سردار بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، ساری امتوں سے افضل بنایا. ایک مرتبہ عربوں نے حملہ کر دیا بنی اسرائیل پر. ڈاکہ زنی تو ان کا کام تھا، مال لوٹ لیا. بنی اسرائیل نے آ کے شکایت کی اپنے نبی کو. انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، ان کے لیے بد دعا کی اجازت نہیں، ان میں میرا حبیب آنے والا ہے. یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہی اعزاز شروع ہو گیا. ابھی آپ آئے نہیں ہیں. جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے روشنی نظر آنے لگتی ہے، سورج تو بعد میں آتا ہے، روشنی پہلے آ جاتی ہے. آپ کی برکات، آپ کے ثمرات پہلے دکھائے جانے اللہ تعالیٰ نے دکھانے شروع کر دی. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی نبوت عطا فرمائی تو آپ کے ذمے سارے عالم میں ہدایت کا پیغام پہنچانا بھی لگایا. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو ملک سلیمان ملتا، لشکر ذوالقرنین ملتا اور عمر نوح ملتی. یہ تین چیزیں ہوتی تو تب جا کے ساری دنیا میں اسلام پھیلتا. کیا آپ نوح علیہ السلام کی عمر لے کے آتے، ذوالقرنین کا لشکر لے کے آتے، سلمان علیہ السلام کا تخت لے کے آتے، سلطنت لے کے آتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنا دیا. مال اوروں کو دیا، فقر ان کو دیا. اس حال میں پیدا کیا کہ کوئی دایا ان کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے.
اس حال میں دو جہان کی سرداری لے کر آ رہے ہیں۔ جن کو خبر تھی ان کے ہاں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک یہودی تجارت کے لیے مکے میں آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قریش کا؟ کہا ہاں۔ کا باپ زندہ ہے؟ ان کا ہاں۔ کا کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مر چکا ہو؟ ان کا عبد المطلب کے بیٹے کے بیٹا ہوا ہے۔ کہ مجھے دکھاؤ۔ تو وہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، آپ پہ نگاہ پڑی تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، ہائے بنی اسرائیل کی بربادی، لقد خرجت النبوۃ منہا، آج نبوت ان کے گھر سے نکل گئی، ورحتم بہا یا معشر قریش، اور اے قریشیو تم نبوت لے گئے۔ جن کو پتہ ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دوسرا کیا ہوا، ادھر آپ پیدا ہوئے، ادھر کسرا نے بہت بڑا محل بنایا تھا، قصر ابیس کے نام سے مشہور تھا وہ، اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے، ایک دم زمین پہ جا گرے، اور اس کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جو ایک پل کے لیے نہیں بجھی تھی، وہ ایک دم ساری آگ بجھ گئی۔ تو حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، اتنا بڑا لوہا جس میں بھرا ہوا اور پتھر جس میں لگا ہوا، یہ کیسے گر گیا اور یہ آگ کیسے بجھ گئی خود بخود؟ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے اور ادھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ایوانوں میں زلزلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، مال اوروں کو دے دیا، ہاں پوری امت عطا فرما دی کہ یہ امت میرے نبی کی نیابت میں ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچائے گی۔ اللہ نے اس امت کے سپرد کر دیا اور اس امت کا مرتبہ دوسری امتوں سے اونچا کر دیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی، میری امت سے بھی کوئی بڑھیا امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، آپ نے میری امت پر من و سلوہ اتارا، میری امت پر بادلوں کا سایہ فرمایا، میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی، تمہیں پتہ نہیں ہے موسیٰ کہ میرے آخری نبی کی جو امت ہے اس کو ساری امتوں پر وہ شرافت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ وہ تو امت مجھے عطا فرما دے، اجعلہم امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ کہ وہ آپ کی تو بن نہیں سکتی، آپ پہلے آ گئے وہ بعد میں آئیں گے، آپ کی امت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ نبیوں نے دعائیں کی کہ وہ امت ہمیں دے دی جائے، موسیٰ کلیم کی ایسی شخصیت نے دعا کی۔ پھر ایک اور قصہ، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر لی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتل کر دو ان سب کو، تو وہ آئے ان کے پاس کیسے قتل کریں، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا چچا ہے، اتنے قریبی رشتے ہیں، کیسے ہماری تلوار اٹھے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ویسے ہی معافی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 آدمی لیے، 40 رجلا لمیقاتنا، 40 آدمی لیے، ان کو لے کر گئے، اے اللہ میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے، میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، آپ کے بعد ایک امت آ رہی ہے، وہ کتنے بڑے سنگین گناہ کر لے اور اتنا کہہ دے اے اللہ معاف کر دے تو ان کے سارے معاف کر دوں گا، آپ کے نہیں۔ کہنے لگے اللہ میں نے تو اپنی امت کا مانگا تھا، آپ نے کسی اور امت کا قصہ سنا دیا، میں اپنی امت کے لیے مانگ رہا تھا، آپ کسی اور امت کے فضائل سنانے میں لگ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ممتاز سلوک رکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اٹھانے اور نبھانے کی وجہ سے۔ نماز روزے میں ہم اور وہ مشترک ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، ہمارا روزہ صبح شام کا ہوتا ہے، ٹائم بدلتا ہے، کھانا وہی کا وہی ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارے رمضان شریف میں کھانا بڑھ جاتا ہے۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، ہماری زکوٰۃ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، 100 پہ 2.5 روپے سمجھ لو۔ ان کی زکوٰۃ 10% تھی، 100 پہ 10 روپے دینے پڑتے تھے۔ ہماری زکوٰۃ غریبوں کو دے دی جاتی ہے
اور ان کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دے سکتے تھے، ان کی زکوٰۃ رکھتے تھے پہاڑ کے اوپر سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قبول ہو گئی، اور اگر آگ نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ مردود ہے، قبول نہیں ہے، اور دنیا میں اللہ دکھا دیتا تھا کہ اس کا مال قبول ہے، اس کا مردود ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا، ایک تو 2.5% کر دی ہے، 2.5 روپے ہیں، پھر کہا غریبوں کو دے دو۔ پھر اس سے بھی اور اگلا قصہ سنو، ایک بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو کفارے کے لیے۔ کہنے لگا ایک روزے میں تو یہ چاند چڑھایا تو 60 میں کیا کروں گا؟ ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور بتائیے۔ آپ نے فرمایا پھر غلام آزاد کر۔ کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، میرا اور کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو آزاد کروں؟ پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین کون ہوگا، میں کس کو کھلاؤں؟ کہنے لگا اچھا بیٹھ جا، کہیں سے کوئی مال آتا ہے تو تجھے دے دوں گا، جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور وہ لے کر آیا بہت بڑا تھیلا کھجوروں کا صدقے کا۔ آپ نے فرمایا جا لے جا اور مدینے میں 60 مسکینوں کو چن کے ان کو کھلا دے، کفارہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، مجھے ہی دے دو آپ۔ ہاں جی، تو آپ ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا چل بھائی تجھے ہی دے دیا، پر یہ چھٹی تیرے لیے، تیرے اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہاں تک آسانی کے معاملے فرمائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری اور حضور کی امت کے فضائل پڑے تو جلے گئے کوتور پر، اللہ تعالیٰ سے جا کے مکالمہ شروع کر دیا، اے اللہ اجد فی الالواح امتا خیر امہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی۔ اے اللہ وہ اس تورات میں پڑھا ہے کہ آگے ایک امت آ رہی ہے جو حق کو پھیلائے گی، برائی کو مٹائے گی، تجھ پر ایمان لائے گی، اے اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر شروع ہوئے اے اللہ اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ کہ اللہ وہ ایک امت کا اپنے حال بتایا ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی۔ تورات، زبور، انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی سوائے نبی کے، کھول کے پڑھتے تھے، جب بند کرتے تھے تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہتا تھا، سب بھول جاتا تھا۔ اور یہ 60 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو سکتا ہے۔ پھر خالی حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کا نہیں کہا، اس پہ بڑے بڑے درجات طے فرما دیے کہ ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، جس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، جس پر مرجان کا شہر ہے، لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں، من ذہب و فضہ، ایک دروازہ سونے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، لحامل القرآن، جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ پھر اسے قیامت میں کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها۔ حافظ صاحب پڑھو اور جنت کے درجوں پہ چڑھو، جتنا پڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے۔ یہاں عند آخر آیۃ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن اس دن اتنا یاد ہوگا جتنا عمل ہوگا، پورا عمل ہے تو پورا یاد ہوگا، ادھورا ہے تو ادھورا ہوگا، اور عمل کر یاد کر کے قرآن کو لات مار دی تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہے گا۔ عند آخر آیۃ تقرأها، جس کا عمل ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، جیسے جیسے اس کا درجہ چڑھے گا اس کے باپ کا درجہ بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ باپ بیٹا جنت الفردوس کے سب سے اعلی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ جو قرآن یاد کرنا آج ہمارے لیے بیکار سمجھا جاتا ہے، وہ کل قیامت کے دن بڑا باکار نظر آئے گا۔ اور جو آج ڈاکٹر، انجینئر، تاجر اور زمیندار بننا، سیاستدان اور وزیر بننا، صدر بننا بہت بڑے کام سمجھے جاتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن بالکل بیکار نظر آئیں گے۔ قیامت نہیں، موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی بیکار ہونے نظر آ جاتے ہیں۔ ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر اپنی ساری زندگی کو آدمی دھوکا اس کو کھل جاتا ہے کہ اوہو میں نے کیا کیا، آج کے اس قبر کے گڑھے کے لیے میں نے کیا تیار کیا، جو کیا تھا وہ تو ساتھ جا نہیں رہا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضائل پہلے نبیوں کو بتلائے ہیں، پہلے نبیوں کے ذریعے سے خبریں آئی ہیں۔ پھر عرض کیا یا اللہ اجد فی الالواح امتا، میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں
कफ़ारत ज़ुनूबिहिम अस्सलवातुल खम्स, वो नमाजें पढ़ते जाएंगे गुनाह माफ होते जाएंगे। फजर पढ़ी ईशा के रात के गुनाह माफ, जोहर पढ़ी फजर तक, फजर से जोहर के माफ, फिर असर पढ़ी तो जोहर और असर के गुनाह माफ, फिर मगरिब पढ़ी तो असर और मगरिब के गुनाह माफ, फिर ईशा पढ़ी तो मगरिब और ईशा के गुनाह माफ। अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दी जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया तिल का उम्मत अहमद, वो आपकी नहीं, वो अहमद की उम्मत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। या अल्लाह अजिदु फिल अलवाह उम्मतन युकातिलून फुसूल अद-दलाल हत्ता युकातिलुल आवर अल-कज़्ज़ाब। अल्लाह वो उम्मत वो है जो दज्जाल से क़िताल करेगी और दज्जाल को कत्ल करेगी। या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दी जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया तिल का उम्मत अहमद, वो आपकी नहीं, वो अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज की या अल्लाह एक बात बताऊं, सारे नबियों में मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी हैं और किसी नबी को ये मकाम नहीं। हर नबी की एक खुसूसियत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है, जैसे वो कलीम थे और नबी कलीम नहीं कोई गुजरा, वो कलीम थे, ऐसे लाडले भी थे कि अल्लाह ताला से जिद कर लिया करते थे और अल्लाह ताला उनके लाड को निभा दिया करते थे, अल्लाह के इनकार पर भी लगे रहते थे। ये नबी दलाल लिखा उनको, नबी दलाल के लाडले नबी थे अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला से जिद कर लिया करते थे। तो ये सारी जिद की कहानी चली आ रही है। अल्लाह ताला इनकार करते जा रहे हैं, वो फिर कहते जा रहे हैं नहीं मुझे दे दे, नहीं मुझे दे दे, नहीं मुझे दे दे। फिर फरमाया अल्लाह वो ऐसी उम्मत है कि जो आए हैं सबसे आखिर में और जाएंगे सबसे पहले जन्नत में। ये क्या किस्सा हुआ, अस्साबिकून फिल जन्ना, वो जा रहे हैं जन्नत में सबसे पहले और आए हैं सबसे आखिर में। तो अल्लाह वो उम्मत मुझे दे। हमें अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में भेजकर दो एहसान फरमाए हैं। एक एहसान तो ये किया है कि क़यामत का इंतजार थोड़ा कर दिया है। जो आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से मरे पड़े हैं, उनको क़यामत का इंतजार कितना करना पड़ रहा है। और इस उम्मत को आपने फरमाया अपने जमाने में फरमाया मैं और क़यामत इस तरह हैं, हाथ की उंगलियों को मिला दिया इस तरह जैसे दो उंगलियां मिली हुई हैं, यानी बहुत करीब है क़यामत। फिर एक दफा सूरज गरूब होने को था तो आपने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी इतनी बाकी है जितना सूरज गरूब होने में वक्त बाकी है। और फिर जो हम हैं, मैं और आप, हम तो बिल्कुल क़यामत के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ऊपर खड़े हुए हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है। एक अलामत तो बहुत अरसे से जाहिर थी, एक अल्लाह ने अब जाहिर कर दी है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हैं, बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बियादिस सियाब व शदीदु सवादिश शार ला यारफुहु मिन्ना अहद वला युरा अलैहि अथर सफर। हमने देखा कि एक आदमी अंदर आता है, सफेद बुर्राक कपड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे घर से उठ के आ रहा है, फिर कपड़ों पर सफर का असर नहीं, और हम में से उसको पहचानता भी कोई नहीं कि भाई अगर ये बाहर से नहीं आया, मदीने का है, तो हम तो पहचानते नहीं, पता नहीं कौन है। और अगर बाहर से आया है तो कपड़े पर मैल का जर्रा नहीं। ये दो हैरतें इकट्ठी हो गई ना, अगर बाहर से आए तो कपड़े मैले होने चाहिए, और अगर मदीने का है तो हमें पहचानना चाहिए। न हम पहचान रहे हैं न कपड़ों पर असर है कोई मैल का। तो आया और आपके सामने बैठा, फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदअ यदैहि अला फखिदैहि, उसने अपने दोनों घुटने हुजूर के घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ अत्तयात की शक्ल में रख लिए। फिर सवाल करता है, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या होता है? आपने बताया तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। क़ाल सदक़ता, हाँ आपने ठीक कहा। हज़रत उमर कहने लगे हमने कहा ये अजीब आदमी है, सवाल भी करता है फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर कहने लगा अखबरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम बताइए क्या है? आपने फरमाया अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा, तुक़ीमस सला नमाज, तसूम रमदान, तुतिज ज़कात ज़कात, तसूम रमदान रोजे, तहुज्जल बैत हज, इन इस्तताअता इलैहि सबीला, अगर तेरे पास ताकत हो। सदक़ता। अखबरनी अनिल एहसान, एहसान क्या होता है? आपने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अल्लाह को इस तरह जान के जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह की बंदगी ऐसे कर। यहाँ ताबुदा से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है, 24 घंटे ऐसे गुजार के गोया तू अल्लाह को देख रहा है। मालिक पर मजदूर की निगाह पड़ रही हो तो काम की और रफ्तार होती है, और मालिक ओझल हो जाए तो काम की और रफ्तार हो जाती है ना।
تو آپ نے فرمایا تو ایسے زندگی 24 گھنٹے کی گزار کہ تو اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے تو اتنا تو ہے نا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں تو پھر یہ مقام حاصل کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں گے ٹھیک ہے، تاخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے کہا اچھا اخبرنی عن اماراتھا، اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ، نشانی بتائیے. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ لونڈی نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، یہ چیز تو بہت عرصے سے زندہ ہو چکی ہے. جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، ایک ماں 8 بچے سنبھال لیتی ہے، 8 بچے ایک ماں نہیں سنبھال سکتے. آج وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں بیچاری، کبھی اس گھر کبھی اس گھر کبھی اس گھر. اس ایک نے 8 سنبھالے، یہ 8 مل کے ایک کو نہیں سنبھال پا رہے آج. کہ جب تو یہ دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو، اور تو دیکھے بکری چرانے والے، ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن پھرنے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں، تو سمجھ کے قیامت کا بگل